میرا نام جہانگیر ہے۔ میں لاندھی کا رہائشی ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں مووی میکر ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے دوست جس کا نام نوید ہے، وہ کورنگی میں رہتا ہے اور وہیں پر اس کی مووی میکنگ کی شاپ بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتا تھا۔ آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں کبھی بس سے اور کبھی نوید کی موٹر سائیکل سے آیا جایا کرتا تھا۔ اس وقت مجھے موٹر سائیکل کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ میں اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح موٹر سائیکل خرید لوں۔ اس کے لیے میں ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا اور اس سے ملنے والی رقم بھی جمع کر رہا تھا۔ یہ دسمبر 2000 کی بات ہے۔ ایک شام ایک صاحب ہماری شاپ پر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کی شادی کی مووی بنانے کے سلسلے میں بات کی۔ معمولی سی بحث کے بعد معاملہ طے پا گیا۔ ہمیں مووی بنانے کے لیے کورنگی جانا تھا۔ مقررہ دن پر ہم لوگ ان صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ آج ان کے یہاں مایوں کی رسم تھی۔ سب لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ 10:30 بجے کے قریب مایوں کی رسم کا آغاز ہوا اور جب دولہے والے آئے تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر کھانا شروع ہو گیا۔ ان تمام کاموں کی مووی بناتے بناتے جب ہم فارغ ہوئے تو قریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے اجازت لی اور اپنے گھروں کو ہو لیے۔ بارات والے دن ہم لوگ ہال میں پہنچے تو سردی اپنے عروج پر تھی۔ موٹے کپڑے پہننے کے باوجود ہمیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی۔ ہم نے فوٹو سیشن کے لیے دلہن کی والدہ سے اجازت لی اور اس کام کو مکمل کر لیا۔ پھر بارات آئی اور اس کے بعد نکاح ہوا اور پھر کھانے کا دور چلا۔ اس کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ اس سے پہلے بھی رسومات کی ادائیگی کی گئی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور دلہن کے والد کو بتا کر گھر جانے کی اجازت چاہی۔ ان سے اجازت لے کر ہم ہال سے باہر آئے تو نوید نے مجھے ڈراپ کرنے کی پیشکش کی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، نوید کو بھی پریشانی ہوتی۔ اس خیال سے میں نے سہولت سے نوید کو انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، پیدل کس طرح جاؤ گے؟ رات بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ چند سٹاپ کا ہی تو فاصلہ ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ تو نوید مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرا گھر 5 سٹاپ کے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ سرد تیز ہوائیں ماحول کو ڈراونا بنا رہی تھیں۔ ماحول میں رچی ہولناکی کو کم کرنے کے لیے میں نے سیٹی پر ایک شوق سی دھن بجانی شروع کر دی۔ میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میرے سامنے کھمبوں کا سلسلہ دور تک گیا ہوا تھا اور ان پر جلنے والی لائٹ اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دفعتاً مجھے کچھ اندھیرا سا محسوس ہوا۔ میں نے یوں ہی مڑ کر دیکھا تو پیچھے کھمبوں کی لائٹ چلی گئی تھی۔ پھر میں نے جو سامنے دیکھا تو ایک کے بعد ایک تمام کھمبوں کی لائٹ بند ہوتی چلی گئی۔ اب میں مکمل اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ لائٹ دوبارہ آ گئی۔ لائٹ کے آنے جانے کا یہ سلسلہ بتدریج جاری تھا کہ میرے دل میں کسی انہونی کا خیال آیا۔ میں نے اسی وقت جتنی بھی آیات یاد تھیں ان کا ورد کرنا شروع کر دیا اور تیز رفتار میں چلنا شروع کر دیا، کیونکہ اب گھر آنے والا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لائٹ آنے جانے کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ دوسرے دن یہ واقعہ میرے ذہن میں محو ہو چکا تھا۔ میں دکان پر پہنچا تو نوید نے بتایا کہ اس کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ شکر تھا کہ اس روز ولیمہ نہ تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ جب میں شاپ پر پہنچا تو نوید کو شدید فلو ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نوید سے کہا، تم گھر جا کر آرام کرو، میں سب سنبھال لوں گا، مگر وہ نہ مانا۔ خدا خدا کر کے
तकरीब का इख्तिताम हुआ तो हमने सुकून का सांस लिया। हमने उन लोगों से इजाजत ली और मैरिज लॉन से बाहर आ गए। उस वक्त रात के 3:15 बज रहे थे। मैंने नवीद से कहा, तुम घर जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा। नवीद ने बहुत इसरार किया कि मैं मोटरसाइकिल पर उसके साथ चलूं, मगर मैंने नवीद की तबीयत की वजह से उसे परेशान करना मुनासिब न समझा और उससे खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गया। हर तरफ हू का आलम था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। कहने को तो मैंने नवीद से कह दिया था कि अकेले जाना मेरे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि ये इतना आसान भी ना था। सर्दियों की उस बर्फीली रात में जहां लोग अपने गर्म बिस्तरों में घुसे नींद के मजे ले रहे थे, ऐसे में अगर कोई मुझे यूं सड़कें नापता देख लेता तो मुझे पागल ही समझता। बहरहाल मैंने अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले और तेज तेज आगे कदम बढ़ाने लगा। मान मुझे गुज़िश्ता रात अपने साथ पेश आने वाला वाकया याद आ गया। खौफ की एक तेज लहर मेरे बदन में सरायत कर गई। कुछ दूर जाकर फिर वही इलाका शुरू हो गया था जहां से गुजरते हुए मुझे खौफ महसूस हो रहा था। कुरंगी नंबर 5 से आगे 6 नंबर के शुरू में दाएं हाथ पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। उससे आगे सीध में एक रोड जा रहा है। मैंने उसी रोड से जाने का फैसला किया और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। कब्रिस्तान से होकर मैं उस सड़क पर आ गया जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है। यहाँ से बाएं जानिब एक गली थी। मैं उसी गली में मुड़ गया और आगे चलने लगा। कुछ आगे जाकर सोशल ग्राउंड आता था। उस ग्राउंड के मुतालिक अजीबो गरीब वाकयात मशहूर हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस ग्राउंड से मलहिक बल्दिया स्कूल है। उस स्कूल से किसी शख्स की लाश बरामद हुई थी। तभी से यहाँ पुरस्कार वाकयात की शुरुआत होती है। दिन में इस ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते और पतंग उड़ाते हैं, मगर रात के वक्त ये बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। मैंने उस ग्राउंड पर एक नजर डाली और फिर दोबारा उस तरफ देखने से गुरेज किया और सामने की जानिब देखते हुए आगे बढ़ने लगा। मुझे वाज़ेह खौफ महसूस हो रहा था। उस खौफ पर काबू पाने के लिए मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। अचानक मुझे अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखे बगैर आगे बढ़ता गया। आहट दोबारा महसूस हुई तो मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। बस का टायर हल्की रफ्तार से मुझसे चंद कदम के फासले पर चला आ रहा था। मैं रुककर उस टायर को देख रहा था। वो टायर मेरे पास से गुजरकर कुछ आगे जाकर गिर गया। मैंने उस टायर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि मुझे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। वही टायर जो कुछ मिनट पहले मैं पीछे छोड़ आया था, फिर मामूली रफ्तार से मेरी जानिब बढ़ता चला आ रहा था। मैंने आस पास नजर दौड़ाई कि शायद कोई मेरे साथ शरारत कर रहा हो, मगर वहां तो दूर दूर तक सुनसान पड़ा था। ये मंजर मेरे लिए इंतहाई दहशतनाक था। मैंने वहां से सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। मैं पूरी कुव्वत से भाग रहा था। मेरी सांस बुरी तरह फूल रही थी। एक जगह मैं सांस बहाल करने के लिए रुक गया। अभी मैं ठीक तरह से सांस भी बहाल ना कर पाया था कि मुझे अपने सर के ऊपर साए साए की आवाजें सुनाई दी। मैंने डरते डरते जो ऊपर की तरफ देखा तो धक से रह गया। वही टायर अब मेरे सर पर कुछ फासले पर पूरी कुव्वत से पंखे की तरह गोल गोल घूम रहा था। ये मंजर इतना हौलनाक था कि मुझे अपना होश ना रहा और मेरे जहन पर तारीकी छाती चली गई। जब मुझे होश आया तो मेरी अम्मी फौरन मेरे पास आई
اور جذبات کی شدت سے رونے لگی۔ میرے بھائی اور بہن بھی پریشان حال میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹا آپ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ میں اور تمہاری امی تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ تمہیں اٹھا کر گھر لائے۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا ہے، یقیناً تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا تھا، تبھی تم یوں ہوش سے بیگانہ ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ابو سے کہا، ابو آپ بالکل ٹھیک سمجھے، اور پھر میں نے انہیں گزشتہ رات سے لے کر پچھلا واقعہ بھی سنا دیا۔ میری امی کہنے لگیں، بھاڑ میں جائے ایسا کام جس میں جان کے لالے پڑ جائیں، میں تمہیں یہ نوکری کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو کہنے لگے کہ اس بات کا فیصلہ تو جہانگیر کو کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل اتنے عام نہ تھے، اور پھر میرے گھر پر بھی فون کی سہولت موجود نہ تھی کہ دیر ہو جانے کی صورت ان کو مطلع کر سکتا۔ ایسی صورت میں اپنے کسی دوست کے گھر ٹھہر جاتا تو گھر والوں کو اطلاع دے سکتا تھا۔ میری امی نے مجھے ان واقعات کے بعد سے رات دیر تک باہر رہنے سے منع کر دیا تھا۔ میں خود بھی ان واقعات سے بہت ڈر گیا تھا۔ آج بھی جب مجھے اس رات خود پر بیتے یہ واقعات یاد آتے ہیں تو شدید خوف محسوس ہوتا ہے، اور میرے دل و دماغ کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔